بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 231. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دو خواتین کو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو ان کو روکے رکھو اچھے طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا ان کو رخصت کر دو اچھے طریقے سے. یہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خاتون جس کو 3 طلاقیں ہو گئیں تو وہ اس کے بعد پھر پہلے والے شوہر کے لیے وہ حرام ہو گئی. اب اس کے بعد وہ کبھی بھی پہلے والے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی، حلال نہیں ہے اس کے لیے، سوائے اس کے کہ وہ کسی اور جگہ نکاح کرے اور وہاں اتفاقاً طلاق ہو جائے یا پھر اللہ کی طرف سے وہ خاوند فوت ہو جائے، تو پھر یہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اور اس میں بھی شرط مباشرت کی تھی کہ وہ ہوئی ہو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے طلاق رجعی کے متعلق کچھ ارشادات فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب خواتین کو طلاق رجعی دے دو، طلاق رجعی سے مراد ہوتا ہے جس طلاق میں رجوع ہو سکے. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں. عدت کو پہنچ جائیں ایک مراد یہ ہے کہ جب ان کی عدت ختم ہو جائے، اور دوسری اس سے مراد جو زیادہ تر مفسرین نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی عدت کے قریب پہنچیں، کیونکہ عدت ختم ہوگی پھر تو چانس ختم ہو گیا، پھر تو وہ اس کو حق نہیں ہوگا رجوع کا. جیسے اگر دوسری طلاق ہے تو وہ جب عدت ختم ہو جائے گی تو پھر دوسری بھی ہو گئی، اب اس کے بعد پھر دوبارہ سے نکاح ہوگا عدت ختم ہونے کے بعد. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو بلغنا اجلہن کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ جب اپنی عدت کے اپنے وقت مقرر کے قریب پہنچ جائیں تو پھر فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا تو ان کو اچھے طریقے سے پھر روک لو یعنی رجوع کر لو، یا پھر ان کو رخصت کر دو. رخصت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رجوع نہ کرو اور اچھے طریقے سے عدت جب ختم ہو جائے تو ان کو رخصت کر دو. دوسرا معنی یہ ہے کہ واقعی جب عدت پوری ہو جائے ان کی. عدت پوری کب ہوگی؟ جیسے اوپر آیت نمبر 228 میں ہم نے پڑھا ہے کہ 3 قر ہیں، 3 قر یعنی 3 حید. تو جب وہ حید شروع ہوگا جس دن سے اس دن عدت اس کی ختم ہو جائے گی. لیکن کچھ علماء نے کہا کہ عدت تو ختم ہو جائے گی لیکن رجوع کا اختیار اس کو تب تک ہے جب تک اس کے وہ ایام چل رہے ہیں، غسل لینے سے پہلے. تو اس لیے کچھ نے یہ کہا کہ اگر فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کا معنی ہم یہ کریں کہ جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تب تم یا تو ان کو روک لو یا پھر ان کو رخصت کر دو، تو یہ معنی بھی ٹھیک ہے. لیکن پہلے والا معنی کہ جب وہ عدت کے قریب ہوں، عدت پوری ہونے کے قریب ہوں، تو تب تم ان کو یا تو اچھی طرح سے روک لو یا پھر رخصت کر دو. یہ زیادہ قریب اور زیادہ مفسرین نے یہی معنی کیا ہے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اب یہ بات مختلف انداز میں کئی دفعہ دہرائی گئی ہے کہ ان کو اس لیے نہ روکو کہ تم ان کو تکلیف پہنچا سکو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور ان کو تم نہ روکو، ضِرَارًا تکلیف پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم حد سے تجاوز کرو، زیادتی کرو. یعنی طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد بھی غصہ خاوند کا ٹھنڈا نہیں ہوا اور اس نے کہا کہ ایک طلاق دی ہے پھر رجوع کروں گا، پھر ظلم زیادتی تکلیف دوں گا اور پھر طلاق دوں گا. تو اگر اس کا ارادہ یہ ہے تو پھر اس کے لیے رجوع کرنا طلاق کے بعد حرام ہے، اس سے منع کیا گیا. لا تمسکوہن، پھر ان کو نہ روکو. لتعتدوا، تاکہ تم تجاوز کرو، یعنی بار بار جو حدود اللہ کا نام لیا گیا ہے ان حدود کو کراس نہ کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرے گا تو یقیناً وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. یہاں ظاہری طور پر ظلم تو نظر آ رہا ہے خاتون پر، لیکن اصل میں جو بندہ کسی پر ظلم کرتا ہوتا ہے، علیہ السلام، جو بندہ کسی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس کا وزر، اس کا گناہ وہ اس کے خود کے اوپر ہے. دوسرے پر جس پر ظلم ہو رہا ہے، جو مظلوم ہے، وہ تو اللہ کے ہاں اجر پائے گا. دنیا میں اس کو تھوڑی سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، بعد میں تو اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں.
اصل ظالم کے ظلم کا وزر، بوجھ، گناہ، سختی، سزا اس کے اپنے اوپر ہوتی ہے۔ تو جو جس پر جتنا ظلم کرتا ہے دراصل وہ اپنے آپ کو اتنا ہی زیادہ وہ ظلم کے نیچے اپنے آپ کو دبا دیتا ہے، اور اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا اور اس کو سزا ملے گی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور تم نہ بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق۔ اللہ کی آیات کو مذاق بنانا کئی اعتبار سے ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سے کسی بھی تعلیم کے بارے میں استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، اس کو کھیل اور تماشا بنانا، کوئی حکم، مثال کے طور پر حکم یہ ہے کہ تم لوگ خواتین کے معاملے میں جب شادی کرو تو خواتین اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ شادی کریں گی، اس کے بغیر ان کا نکاح باطل ہے۔ اب اس کو مذاق بنا لینا کہ دیکھو ولی کی اجازت اب تلاش کرتے رہو، اب ہم اتنے بھی ہم ان پڑھ نہیں ہیں، اب دور بدل چکا ہے، اب ایسا ہے اور ویسا ہے، اور اس کے اوپر ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا، یہ کہنا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جیسے مرضی کروں، تو یہ سب اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے۔ اسی طرح سے کوئی کسی کی داڑھی پر مذاق کرتا ہے، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے، اس لیے کہ اس کا اللہ نے حکم دیا۔ کوئی کسی کے حجاب کے ساتھ مذاق کرتا ہے، کوئی کسی کے مرد کے ننگے ٹخنے اور اس کا ٹراؤزر پینٹ شلوار اوپر ہو، اس اوپر جو مذاق اڑاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی کسی کی آواز پر، تلاوت کی آواز پر، کوئی تلاوت کرتا ہے اس کی آواز اچھی نہیں ہے، اس کا کوئی مذاق اڑائے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن میں دین اور شریعہ کے احکامات انوالو ہیں، ان کا مذاق اڑانا، یہ انسان کو اگر جانتے بوجھتے ہوئے کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، انسان اس کی وجہ سے کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ دوسرا، اللہ کی آیات کو کھیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہا جس چیز پر عمل کر لیا اور جب چاہا اس کو چھوڑ دیا۔ حرام ہے چیز، معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، کچھ وقت تک بچتے رہے، جب دل چاہا نہیں بچنا اس کا ارتکاب کر لیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جس کنٹیکسٹ میں، جس سیاق میں اس کا ذکر کیا ہے کہ تم اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، کھیل تماشا نہ بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نکاح اور طلاق کے معاملات ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہیں، ان کو کھیل نہ بناؤ کہ جب تمہارا موڈ ہوا چلو جی طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، رجوع کر لیا، تکلیف پہنچا دی، کبھی اس طرح سے کبھی کسی طرح سے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ریزن کے تم لوگ صرف تکلیف دینے کے لیے اگر ایسا کرو تو یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے، کھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی تفصیل سے، یعنی دیکھیے پورا پیج اسی کے متعلق ہے، آگے بھی کچھ آیات آ رہی ہیں اور قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سورہ نازل کی خواتین کے نام سے، سورۃ النساء، پھر سورۃ الطلاق نازل کی۔ تو یہ سارے احکامات جب اللہ نے بتائے اور کوئی بندہ ان احکامات کی پرواہ نہ کرے اور ان احکامات کی جو بنیاد ہے ان کا خیال نہ رکھے، تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کی آیات کو گویا اس نے مذاق بنا لیا۔ تو کہا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ان معاملات میں جب آپس کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے دین کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں تم بڑا دیندار ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے سب دین کا پتہ ہے، اور یہ بات وہ صرف نخوت، تکبر اور اپنی جو اس کے اندر وہ جو کینہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس بات کی جو ہٹ ہے، اس بات کی جو زد ہے وہ کہاں پڑ رہی ہے، وہ اللہ کے دین اور اسلام اور اللہ کی آیات کے متعلق پڑ رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص مجھے پسند نہیں ہے لیکن وہ مجھے دین کی طرف بلاتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، تو مجھے اس کی بات تو سننی چاہیے۔ شخصیت کی ناپسندیدگی اور چیز ہے، اگر اس نے دین کی طرف بلا لیا تو میں دین کی بات کو ریجیکٹ نہیں کروں گا، اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں نہیں مانتا ہوں، ہاں دین کی بات ہے، سر آنکھوں پر ہے، تو دین کی بات کو کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، دین کی بات کو کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تھا جب انہوں نے آیت الکرسی اور شیطان والا واقعہ بتایا تھا کہ اس نے مجھے 3 دفعہ میں نے اپنے چور کو پکڑا اور تینوں دفعہ چھوڑ دیا، تو اس نے تیسری دفعہ اس نے مجھے آیت الکرسی کے بارے میں بتایا، تو آپ نے کیا کہا؟ کیسا خوبصورت جواب تھا، آپ نے فرمایا کہ بات اس نے سچ کی ہے، بندہ جھوٹا ہے۔ آپ نے رد کس چیز کو کیا؟
شخصیت اس کی کو رد کیا، تعلیمات کو رد نہیں کیا، کیونکہ تعلیم اچھی تھی۔ تو کوئی بندہ، کوئی کافر بھی ہو، وہ ہمیں کہتا ہے آپ کے اسلام میں یہ ہے، آپ کے، ہم یہ نہیں کہیں گے تم مجھے اسلام سکھانے والے بڑے آئے ہو، مجھے معلوم ہے، تو ہم یعنی اس کے اوپر اسلام کی تعلیم کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، ہم کہیں گے ہاں اسلام کی تعلیمات ہمارے سر آنکھوں پر، ہم اس کو قبول کریں گے۔ ہاں اگر وہ کسی اور مقصد کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے تو وہ اس آدمی کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں بات ہو سکتی ہے۔ اللہ کی تعلیمات کے بارے میں یہ بات کرنا کہ مجھے سب معلوم ہے، میں کر لوں گا، اور اس کو پتہ ہو کہ وہ صرف مخالفت کسی شخصیت کی وجہ سے کر رہا ہے اور اللہ کی صریح آیات کی مخالفت کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ممکن ہے کہ یہ گناہ اس کو اسلام سے خارج کرنے کا سبب بن جائے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو جو تم پر ہیں، یعنی یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکاح اور طلاق کے احکامات وہ بیان کیے، تمہیں بتا دیا کیسے زندگی گزارنی ہے، تمہیں بتا دیا زندگی خوشگوار کیسے ہوگی، خوشحال کیسے ہوگی، تمہیں بتا دیا کہ زندگی کس چیز کی وجہ سے اجیرن ہوگی، تکلیف دہ ہوگی۔ جو بتایا گیا کہ جن سے خوشحال ہوگی ان کو کر لو، اور جو بتایا کہ جن سے زندگی پریشان ہوگی ان سے بچ جاؤ، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد کرو۔ یعنی یا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کا یوں احکامات بیان کرنا، ہمیں تمام چیزوں کے متعلق آگاہ کرنا، کون سی نقصان دہ ہیں، کون سی فائدے والی ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، اور آگے پھر تفسیر اس کی یہ ہے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ نے تم پر نازل کیا کتاب و حکمت سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب کتاب کے ساتھ، قرآن میں حکمت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد حدیث ہوتی ہے۔ تو یہ، اور اگر حکمت کا لفظ نہ بھی ہو تو الکتاب، اس سے مراد بھی حدیث بھی ہوتی ہے، شامل ہے اس میں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کو کتاب اللہ کہا ہے، صحیح بخاری میں ہے، یہ لمبا ایک واقعہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا اور کہا، قسم کھا کر کہ اللہ کی قسم میں یہ فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا، اور وہ فیصلہ تھا رجم کا۔ ایک آدمی نے، شادی شدہ تھا، اس نے، خاتون تھی ایک، شادی شدہ تھی، تو اس نے ارتکاب کیا زنا کا، تو آپ نے رجم کی سزا سنائی، اور وہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن آپ نے قسم کھا کے کہا کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، تو آپ نے اس حدیث میں اپنی حدیث کو کتاب اللہ کہا۔ کتاب اللہ اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو بہرحال حکمت سے مراد حدیث بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا حکمت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں جو آیات نازل کی اس میں حکمتیں ہیں بہت، اس میں وزڈم ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کا علاج ہے جو کہ انسان کی زندگی کو خراب کرتی ہیں۔ یعظکم بہ، اللہ تمہیں ان کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں، کس کے ساتھ؟ کتاب و حکمت کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ آیات بیان کرتے ہیں، کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نصیحت تمہیں یہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنا لو، ان کو قبول کر لو۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یعنی اب تمہیں بتا دیا ہے، تمہارے علم میں آ گیا ہے، اب تم کیسا عمل کرو گے، دل میں تم نے ان آیات کو سیکھنے کے بعد تمہارے دل میں ایمان کا لیول کیا ہے، فیلنگز کیا ہیں، اور جب کبھی اللہ نہ کرے ان معاملات میں تمہارا سامنا پڑے اور ان معاملات میں تم آ جاؤ، تو پھر تم کس طرح سے بیہیو کرتے ہو، رویہ کیا ہوگا، کیسے اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل کرتے ہو، کیسے ان کے مطابق زندگی گزارتے ہو، اللہ سب جانتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھ اور سوچ کر کوئی بھی قدم اٹھاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل اور قدم کو جانتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔